الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنا بڑا کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا. جس دنیا کی زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی خاصیت یہ ہے وقتاً فوقتاً آدمی پر غفلت چھا جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے. غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کہ آدمی اپنی آخرت کو بھول نہ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جگہ جگہ عبادتیں رکھی گئی. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا، جس میں ماحول کے اثر کی وجہ سے آدمی اللہ کے دربار میں بڑی پابندی کے ساتھ حاضری دیتا رہا. روزہ رکھنا آسان، تراویح کی نماز آسان. جب تک رمضان کا ماحول تھا ایسے ہی ہماری زندگیاں تھیں. جو ہی رمضان کا مہینہ چلا گیا، آہستہ آہستہ طبیعت میں وہ بشاشت، وہ چستی باقی نہیں رہی. تو 1-2 مہینے کا عرصہ گزرا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور عید، جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، قربانی کی عید، اللہ نے اس عید کو لا کر پھر سے سب کو جاننے کا، طبیعت میں بشاشت، چستی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا. یہاں رک کر ایک سمجھنی چاہیے کہ ایک تو ہوتی ہے انسان کی عادت، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس کی عبادت. عادت آدمی کی اپنی چاہت کو کہتے ہیں، اپنی پسند کو کہتے ہیں. جو دل میں اس کی آئے، اپنی چاہت کے مطابق وہ کام کرے، عمل کرے، اسے عادت کہتے ہیں. اس کا ارادہ ہوا، سو گیا، رات میں طبیعت تھکی ہوئی تھی، صبح میں اس نے 10 بجے اٹھا، 9 بجے اٹھا، 8 بجے اٹھا. یہ اس کی عادت ہے، یہ انسان کی عادت ہے. کھانے کا وقت آ گیا، ایک عام انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی بھی چیز سامنے آ جائے میں اسے استعمال کروں. ایک عادت ہے. اسی عادت کو حکم یہ ہے کہ آدمی عبادت بنائے. انسان کی عادت عبادت بنتی ہے نیت سے. نیت سے جیسے بندے کی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو عبادت بناتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت کبھی کبھار صبح سے شام تک 3 بجے تک 4 بجے تک کھائے نہیں، ایسے ہی کام کاج میں پھرتے رہے. یہ عادت کے مطابق بھوکا رہنا، اس پر ثواب نہیں ملے گا، اس پر ثواب نہیں ملے گا. اسی عادت کو صبح سویرے اس نے اٹھا، نیت کیا کہ اللہ آج میرا روزہ ہے، نیت کیا، پھر شام تک پابندی کے ساتھ کھائے پیے بغیر اگر وہ رہا تو پھر یہ عبادت ہے. تو انسان کی عادت عبادت کے درمیان فرق کرنے کی چیز اس کی نیت ہوتی ہے.
نیت کیا ہے عزیز و بھائی بزرگوں؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو کام کرتا ہے اب تک کا کام اپنے لیے تھا، اپنی چاہت اپنی پسند کے مطابق تھا۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں جو بھی کام کروں یہ آپ کی خوشی کے لیے ہے، میں جو بھی کروں یہ آپ کی خوشی کے لیے ہے۔ دیکھیے کبھی تقریب ہوتی ہے، شادی کا موقع ہے، مہمان آ گئے، رشتہ دار آ گئے، آدمی ایک کسی دمبے کو، بکری کو، پوٹلے کو، کسی کو لے آیا، اس نے ذبح کر دیا، کھلایا، ثواب تو ملا لیکن قربانی جیسا ثواب نہیں ہے، قربانی جیسا ثواب نہیں ہے۔ اسی چیز کو اس نے عبادت بنایا۔ جانور کو لانے سے پہلے وہ یہ دیکھ رہا ہے اس کی عمر کتنی ہے، عمر کتنی ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ 1 سال سے کم عمر کی قربانی اللہ پسند نہیں کرتے۔ عمر کو اس نے دیکھا اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ اسے خاص دنوں ہی میں ذبح کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کا خیال کر کے جو آدمی قربانی کرتا ہے اسے کہتے ہیں عبادت۔ اسی عبادت پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کو بہت سی نوازشات ہوتی ہیں۔ جو مہینہ اب ذی الحجہ کا شروع ہونے والا ہے، اس ذی الحجہ کے 10 دنوں کی آدمی اپنی چاہت کے مطابق گزار سکتا ہے، لیکن ترغیب یہ ہے اس کو وہ عبادت بنائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ذی الحجہ کے شروع کے یہ جو 9 روزے ہیں، 9 روزے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ نوازشات ان روزوں پر ہوتے ہیں۔ ایک ترغیب دی گئی اور پھر فرمایا گیا کہ ذی الحجہ کی راتیں جو ہوتی ہیں، ان راتوں کی عبادت، ذی الحجہ کی ان راتوں کی عبادت، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرمایا گیا، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان مبارک کے شب قدر کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ترغیب دی گئی اور پھر فرمایا گیا کہ قربانی کے جب ایام آتے ہیں، قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھیے، ان تمام چیزوں سے ایک چیز آپ کو بہت بنیادی طور پر سمجھ میں آئے گی، عبادت اللہ کی اطاعت کو کہتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیز ہماری اپنی عقل کے مطابق آ رہی ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی اطاعت میں داخل ہے یا نہیں۔ حجاج اکرام حج کے لیے جاتے ہیں، حج میں کعبۃ اللہ میں رہ کر ایک نماز پڑھیں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ساتھ ثواب کے برابر ہے۔ لیکن 8 ذی الحجہ جو ہی آ گیا، ان کو حکم دے دیا گیا 1,00,000 نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، ان سب نمازوں کو چھوڑ کر وہ مینا چلے جائیں، وہاں خیمے میں رات گزارے، پھر مینا سے آگے بڑھ کر عرفہ چلے جائیں، عرفے کے اندر وہاں اپنا وقت گزارے، اور پھر اس کے بعد عرفے سے مزدلفہ چلے جائیں۔ آپ یہ سارے عمل کو دیکھیے، 1,00,000 نمازوں کو چھوڑا کر ادھر ادھر پھرایا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کعبے کے اندر مسجد میں رہتے ہوئے میں نماز پڑھوں تو 1,00,000 نمازوں کے برابر مجھے ثواب ہے، میں کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ بتایا گیا ہے کہ عبادت اسے نہیں کہتے کہ جسے آدمی عقل میں آئے تو وہ کرے، عبادت کہتے اس کو ہیں وہاں سے جو حکم ہوا اس حکم کو سامنے رکھ کر وہ عمل کرے۔ قربانی کے ایام میں آپ دیکھیے، قربانی گوشت کھانے کو فرض نہیں قرار دیا گیا، قربانی اصل
کسی جانور کے گلے پر چاقو چلا کے اس کے خون بہانا، یہ اصل قربانی ہے۔ اب اس خون بہانے کے نتیجے میں پسند ہے آپ پورا کا پورا کھائیں یا ہے کہ اس کو تقسیم کریں، تو دراصل میرے بھائیوں بزرگوں، قدم قدم پر بندوں کو یہ احساس، اس کی عادت بنائی گئی، ہر موقع پر وہ اطاعت کو سامنے رکھے، اللہ کے حکم کو وہ سامنے رکھے، اپنی ان چیزوں کو سامنے رکھنا نہیں ہے۔ جس بندے کا مزاج یہ بنتا ہے، ہر موقع پر وہ اپنے رب کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، اس عین موقع پر میرے رب کا حکم کیا ہے، ایسا بندہ وہ ہوتا ہے، پھر اس کی ترقی ہوتی ہے۔ اور پھر ایسی زندگی گزارنے کے درمیان بہت ساری اس کے سامنے مشکلات آتی ہیں، یہ مشکلات اس کو بہت آگے، بہت دور تک ترقی کر کے اس کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا بالکل یہ مزاج بنایا ہوا تھا، صحابہ کا یہ مزاج بن چکا تھا کہ ہر موقع پر وہ یہ دیکھیں کہ اس موقع پر اللہ کا حکم کیا۔ البتہ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ساری عبادت اور اطاعت کے ادا کرنے کو، اسی کو سب سے بڑی عبودیت اور عبادت کہتے ہیں۔ اسی کے لیے انسان، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اندر انسان کو پیدا بھی فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ ایسی عبادتیں ہیں کہ آدمی کا بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیسہ خوب خرچ ہوا، ان عبادتوں کے موقع پر بعضوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ قربانی کے موقع پر خرچ ہو رہا ہے، کسی اور جگہ خرچ کریں، کسی غریب کے کھلانے پر خرچ کریں، کسی بیمار کے دوائی پر خرچ کریں، کسی اور چیز کے اور چیزوں پر خرچ کریں۔ انسان کے ذہن میں اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں، فرمایا گیا کہ پیسے کو ان دنوں میں آدمی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر خرچ کرنا یہ عبادت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو خرچ کرنا یہ عبادت نہیں، دراصل عبادت بنتی ہے، عبادت دراصل بنتی ہے یہ دیکھنا کہ اس موقع پر میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے محمود غزنوی۔ بہت اللہ نے اونچی صلاحیت اس بادشاہ کو نصیب فرمائی تھی۔ ایک موقع پر اس نے اس کے دربار میں اور لوگوں کے بنسبت اس نے ایاس نام کا ایک غلام تھا، اس کو اس نے اپنا بہت زیادہ قریب کیا ہوا تھا۔ اس ایاس کو اس نے اپنے بہت زیادہ قریب کیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر جتنے درباری ہوتے تھے ان درباریوں کو حسد پیدا ہو جاتا کہ کیا بات ہے کہ ہم جو اتنے بہت پرانے سے ہیں، ایک معمولی سے غلام زادے کو بادشاہ نے اپنے قریب کیا ہوا ہے۔ ان سب کی ایک موقع پر اس نے آزمائش کرنے کے لیے دربار کو اس نے بلایا۔ دربار کو اس نے بلا کر ایک انتہائی قیمتی ہیرا ان کے سامنے اس نے رکھا۔ سب سے پہلے وزیر کو بلایا، بلا کے کہا کہ بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت وہ تو تقریباً آدھے سلطنت کے برابر ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تب تو پھر اس کو پھوڑ دو، ٹکڑے کرو۔ وزیر نے اس کو ہاتھ میں لیا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی بادشاہ سلامت کو۔ دیکھتے ہوئے اس وزیر نے کہا کہ جہاں پنا، زندگی بھر اتنے سالوں تک میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے ہاں میں نے ملازمت کی ہے، تو میں آپ کا اتنا نقصان کروں کہ جس سے آدھی سلطنت کے برابر نقصان ہو جائے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تب تو رکھو، چلے جاؤ۔ ایسے اس کے بعد پھر دوسرے کو بلایا، اس نے یہی جواب دیا، تیسرے کو بلایا، اس نے یہی جواب دیا۔ ایک ایک کو وہ بلاتا رہا، ہر ایک کی طرف سے تقریباً یہی جواب ہوتے رہے۔ جب سب کا نمبر ہو گیا تو اس نے اپنے اسی خاص ملازم کو، ایاس کو اس نے بلایا۔ بلانے کے بعد اس ایاس سے کہا کہ ایاس بتاؤ کیا قیمت ہے اس کی، نے سن لیا؟ اس نے کہا کہ سن لیا ہے۔ کہا کہ پھر اس کے ٹکڑے کرو۔ اس نے اس کو اٹھایا، دیکھا،
اس زور سے زمین پر پٹک دے مارا کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ دربار کے اندر ایک عجیب قسم کی آواز گونجی، سب لوگوں کا ایک شور ہوا، کیسا یہ غلام ہے، اس قدر زبردست اپنے بادشاہ کو اس نے نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کا دشمن ہے، حکومت کا خیر خواہ نہیں ہے، بھلائی کو چاہنے والا نہیں ہے، وہ ہے یہ ہے۔ جب صاحب آوازیں اٹھی، بادشاہ نے سب کو خاموش کروایا کہ ایک ایک کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ تم لوگوں نے تو نہیں پھوڑا، بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس شخص نے اس ہیرے کو پھوڑ دیا ہے، پوچھیں اس سے کہ کیوں ایسا اس نے کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں کیا، کیا تم کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے توڑنے پر کتنا زبردست نقصان ہوتا ہے، کتنا زبردست نقصان ہوتا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ جہاں بنا خوب اچھی طریقے سے معلوم تھا، خوب اچھی طریقے سے معلوم تھا۔ کہا کہ پھر تم نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ جہاں بنا ایک طرف تو ایک ہیرے کی قیمت ہے، دوسری طرف آپ کے حکم کی قیمت ہے، میں نے ایک طرف اس ہیرے کی قیمت، دوسری طرف آپ کے حکم کی قیمت، ان دونوں کو میں نے آپس میں دیکھا تو ان دونوں کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے ہیرا کیا، ایسے 10 سینکڑوں ہیروں کو میں توڑ سکتا ہوں، لیکن آپ کے حکم کو میں نہیں توڑ سکتا۔ عزیزو بھائیو بزرگو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سچی محبت کہتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ بندوں سے یہی چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اور پھر